إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اس کا اختتام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا فرمائی۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمانوں سے نازل ہوں گے اور وہ حضور علیہ السلام کے دین کی اشاعت اور تبلیغ اور آپ کے دین کے نفاذ کے لیے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے وہ اپنی اپنی قوم کے، اپنے علاقوں کے نبی تھے۔ ان کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا اور علاقہ بھی محدود تھا۔ زمانہ محدود یوں تھا کہ کسی نبی کی نبوت 40-50 سال رہی، کسی کی 100 سال رہی، کسی کی نبوت و شریعت 500 سال رہی، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو کوئی اور نبی آ گئے، پہلی شریعت منسوخ۔ اچھا، پھر علاقے کے اعتبار سے محدود یوں تھی کہ کوئی ایک نبی صرف ایک ملک کا نبی تھا، کوئی ایک قبیلے کا نبی ہے، کوئی ایک قوم کا نبی ہے۔ اس طرح علاقہ بھی ان کا محدود تھا اور وقت بھی ان کا محدود تھا، زمانہ بھی ان کا محدود تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو نبوت و رسالت ہے علاقے کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے لامحدود ہے، کوئی حد نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم گارے کی شکل میں موجود تھے، مطلب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوندھی جا رہی تھی، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، تو مطلب حضور علیہ السلام اول سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ کی اور حضور علیہ السلام کی مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اول اور آخر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے اعتبار سے اول اور آخر ہیں۔ اللہ رؤوف ہیں، محمد بھی رؤوف ہیں، اللہ رحیم ہیں، محمد بھی رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے نبی، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ 1,24,000 نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی کے وہ امتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام جہاں خاتم الانبیاء ہیں وہاں نبی الانبیاء بھی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا ایک خطاب ہے امام الانبیاء، نبیوں کے امام۔ حضور علیہ السلام نے معراج کے موقع پر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی مسجد اقصیٰ میں نماز میں امامت کروائی، تو سارے نبی ہو گئے مقتدی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے امام۔ اللہ تعالیٰ نے
جتنے نبیوں کو جتنے کمالات عطا فرمائے وہ تمام کمالات ایک طرف، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ تمام نبیوں سے زیادہ ہیں۔ اب ہم ترتیب وار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتنا بڑا عنوان ہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ سمندر کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں، باقی 3 کنارے آپ کو سمندر کے نہیں ملیں گے، تو جس کنارے پر ہم کھڑے ہیں یہ تو ہم کھڑے ہیں، باقی جو سامنے سمندر نظر آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہمیں صرف اتنی سیرت پتہ ہے جتنی صحابہ نے دیکھی، صحابہ کو حضور علیہ السلام کے اتنے کمالات پتہ ہیں جتنے صحابہ اکرام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ تمام کمالات حضور علیہ السلام کے صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمائے۔ اصل میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ ہستی ہے، کیا وہ چیز ہے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں، نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حیثیت اور مقام کو پہچان سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ یہ عام الفیل کیا ہے؟ عام معنی سال، فیل معنی ہاتھی، ہاتھیوں والا سال۔ وہ ابرہہ جس سال مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا نا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے عرب کے اندر۔ اس واقعے کے 6 مہینے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ 22 اپریل 571 عیسوی، اور 3 روایات ہیں، بلکہ 4 روایات ہیں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ یہ 4 روایات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ تھی۔ ایک روایات میں ہے، معتبر ترین اور صحیح روایت 9 ربیع الاول کی ہے۔ مشہور روایت جو ہمارے ہاں عرف عام میں ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ اپریل 22 کو آپ جب دیکھ لیں گے تو وہاں پر آپ کو صبح صادق کا وقت نظر آئے گا، تو وہ آپ تصور کر لیں کہ اپریل کی 22 تاریخ کو صبح صادق کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن آپ کی ولادت باسعد۔ ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سب بھی پیدا ہوئے ہیں اور ماؤں کے پیٹ میں رہے ہیں۔ ہم جتنے مہینے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، ہماری ماؤں کے لیے ہمارا پیٹ میں رہنا اذیت کا سبب تھا، تکلیف اور درد کا سبب تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں جتنا عرصہ رہے، حضرت بی بی آمنہ کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ نہیں بلکہ آرام اور راحت کا سبب بنتے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے یہ ہے کہ آپ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں جتنا عرصہ رہے، حضرت بی بی آمنہ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی رہی جو دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور معجزات میں سے یہ ہے کہ ہم اور آپ جب دنیا میں آئے، ہم خون میں، گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ہماری ماں بھی ہمیں پیدا کر کے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی، جب تک کہ ہمارے جسم کو صاف کر کے، ہمارا ناڑا کاٹ کر اور پھر ہمیں دھلا کر کپڑے میں لپیٹ کر ہماری ماں کے گود میں دیا گیا، تب ہماری ماں نے ہمیں پیار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ مغسول، غسل کیے ہوئے تھے، کوئی گندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ مختون، آپ ختنہ کیے ہوئے تھے، آپ ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ مطلب ان ساری چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاک تھے۔ آپ کو آپ کی دایا نے جب کپڑے میں لپیٹ کر حضرت بی بی آمنہ کے پہلو میں لٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے کروٹ لی، سجدے میں گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ 15 منٹ کی عمر ہوگی اس وقت حضور علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا۔ بچے کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر ماں تک لانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ آپ کو آپ کی والدہ کے پہلو میں جب لٹایا گیا تو آپ نے کروٹ لی، کروٹ لے کر باقاعدہ جیسے سجدہ ہوتا ہے اس طرح سجدہ کیا، پھر گھٹنوں کے بل سجدے میں یوں اٹھے اور یوں شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی، ٹھیک ہے نا جی۔
شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی، پھر واپس اسی طرح جیسے بچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ویسے لیٹ گئے۔ مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آتے کے ساتھ یہ پیغام دے دیا اپنے عمل سے کہ میں کائنات کو ایک اللہ کے سامنے سجدے کی دعوت دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، کائنات کو ایک اللہ کے سامنے سجدے کی دعوت دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حسب روایات عرب حضرت دائی حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد لے گئیں، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور پرورش کی جاتی رہی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تھوڑے بڑے ہوئے، پھر حضرت دائی حلیمہ مکہ لے کر آئیں، مزید اجازت لے کر واپس بنو سعد قبیلے میں چلی گئیں۔ اس دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن رضاعی بہن، دودھ شریک دائی حلیمہ کی بیٹی، وہ دوڑتی دوڑتی حضرت دائی حلیمہ کے پاس آئیں کہ اماں اماں بھائی محمد کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا بچپن میں۔ حضور علیہ السلام کا سینہ فرشتوں نے چاک کیا، آپ کے اندر کے تمام چیزوں کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر نور اور ہدایت اور ایمان اور تقویٰ کو آپ کے سینے میں بھرا گیا۔ انسانی اور بشری جتنی کمزوریاں ہیں وہ ساری نکال کر باہر کر دی گئیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو واپس سی دیا گیا۔ جب حضرت دائی حلیمہ واپس دوڑ کر وہاں پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ آپریشن ہو چکا تھا اور آپ گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پہلا جو ہے وہ شق صدر تھا، سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن مکہ معظمہ میں گزرا، اس طریقے کے ساتھ گزرا کہ عرب کے کسی بچے کا ایسا پاکیزہ بچپن نہیں تھا جیسا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا۔ بچپنے کے حساب سے انسان کے اندر بہت ساری غلطیاں، بہت سارے عیوب، بد اخلاقیاں معاشرے کے حساب سے آ جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنے ان چیزوں سے پاکیزہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، کعبۃ اللہ کو قریش مکہ تعمیر کر رہے تھے، تو پتھر اٹھا اٹھا کر لوگ اس تعمیر میں بچے بھی حصہ لے رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام بھی مکے کے باقی بچوں کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر کندھے پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو باقی بچوں نے کیا کیا کہ اپنی دھوتیاں یا اپنی جو شلوار تھی وہ اتار کر اور اس کو لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور اس پر پتھر رکھے تاکہ کندھے کو رگڑ نہ آئے، لیکن حضور علیہ السلام کا حیا اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا، آپ اسی طرح پتھر رکھ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا نے جب دیکھا کہ اس طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ بھی اس طرح یہ لنگی اتار کر یہاں پر رکھ دو، تو وہ روکنے لگے، منع کرنے لگے۔ تو آپ کے چچا نے وہ زبردستی آپ کی لنگی اتار کر، جیسے اتارنا چاہی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صدمے سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنی پاکیزہ زندگی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن کی۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو ایک مکہ معظمہ میں پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تعمیر ہو گئی۔ اب مسئلہ آیا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر کعبۃ اللہ کے کونے میں فٹ کرے گا؟ وہاں بہت سارے قبیلے تھے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو میں یہاں پر نصب کروں۔ قریب تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے تلواریں نکال لیتے۔ کچھ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی بیٹھو، لڑائی نہیں کرو، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ طے ہوا کہ کل صبح سویرے سب سے پہلے جو کعبہ کی طرف آئے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ پتھر کون لگائے گا۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رؤسائے قریش کو جب پتہ چلا
تو سب نے بخوشی، حالانکہ آپ سے عمر میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے سرداران قریش بھی حضور علیہ السلام پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ سب مطمئن ہو گئے کہ ہاں محمد اب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی، اس کو زمین پر بچھایا، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اس پر رکھا، پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے، سارے پکڑ کر کعبۃ اللہ تک لے کر چلیں۔ سارے سرداران قریش اس چادر کو پکڑ کر بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی طرف لے گئے، پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں پر نصب کر دیا جہاں پر لگانا تھا۔ سارے کے سارے خوش ہو گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوجوانی کا تاریخی فیصلہ تھا کہ بڑے بڑے سرداران جس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا۔ جب آپ کی عمر 25 سال تھی تو آپ نے پہلا نکاح کیا، اور جن خاتون سے، ہماری ماں سے جس سے نکاح کیا، وہ 40 سالہ مکے کی تاجر خاتون تھی، مکے کی تاجر خاتون تھی، اور ان کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری سب سے پہلی ماں ہیں حضور علیہ السلام کے رشتے سے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ، اصل میں اسلام پر بھونکنے والے تو بہت سارے کتے موجود ہیں نا، ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جنسی تسکین کے لیے اتنی شادیاں کی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مردانہ طاقت، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے نوجوان حکیموں کے پاس جاتے ہیں نا دوائی لینے کے لیے، مردانہ طاقت کی بلیو پرنٹ دیکھ کر سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر جاتے ہیں حکیموں کے پاس دوائیاں لینے کے لیے۔ تو مردانہ طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کتنی تھی؟ 400 جنتیوں کی طاقت کے برابر تھی، اور ایک جنتی کی طاقت کتنی تھی؟ دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہے ایک جنتی کو۔ اب ٹوٹل لگا لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی طاقت ہوگی؟ 4000۔ کتنے؟ 4000 دنیا کے مردوں کی طاقت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس حساب سے ایک مرد کو 4 شادیوں کا حق دیا ہے اسلام نے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب 4 کو 4000 سے ضرب لگاؤ، 4 4 8 4 16,000 بیویاں ہونی چاہیے تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانی فطرت کے مطابق۔ کتنی بیویاں ہونی چاہیے تھی؟ 16,000 بیویاں ہونی چاہیے تھی حضور علیہ السلام کی، لیکن حضور علیہ السلام نے جتنی شادیاں کی جنسی تسکین کے لیے نہیں کی، اسلام کی تبلیغ کے لیے کی، دین کو پہنچانے کے لیے کی، اس لیے کہ باہر والی زندگی تو صحابہ اکرام نے ہمیں نقل کر کے بتائی، لیکن گھر کے اندر والی زندگی حضور علیہ السلام کی بیویاں ہی ہمیں بتا سکتی تھی۔ گھر کی زندگی مرد کی سب سے زیادہ بیوی اس کی گواہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرد کی زندگی کی، گھریلو زندگی کی گواہ سب سے بڑی بیوی ہوتی ہے۔ تو گھر کی زندگی زیادہ سے زیادہ امت تک پہنچانے کے لیے حضور، اور پھر آپ دیکھیں جو جنس پرست ہوگا، جو جنسی خواہش کی تسکین چاہتا ہوگا، وہ بیواؤں سے شادی نہیں کرتا، وہ تو کنواریوں سے شادی کرے گا۔ حضور علیہ السلام کی 11 ازواج میں سے 10 بیوہ تھی، مطلقہ تھی، ایک زوجہ محترمہ تھی آپ کی اور میری ماں عائشہ صدیقہ، جو حضور علیہ السلام کی کنواری زوجہ تھی۔ اس لیے یہ جو بھونکتے ہیں یہ بھونکتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعدد ازواج یعنی کئی شادیاں کرنے کا مقصد اسلام اور دین کو دنیا تک پھیلانا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ پہلی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں کی۔ 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاج ختم نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کرنے کے لیے غار حرا سے نیچے آئے،
پھر ایک لمبی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ٹھٹھا کے، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی، ایک اور بھی تھے مخدوم محمد ہاشم۔ یہ پتہ ہے کتنے بڑے پائے کے تھے؟ یہ میں نے ہمارے چچا حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کی زبانی واقعہ سنا کہ یہ دونوں مخدوم محمد ہاشم اور مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی، یہ دونوں مل کر حضور علیہ السلام کے روضے پر تشریف لے گئے، سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ وہاں سلام کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، دونوں نے سنا، وعلیکم السلام مولوی ہاشم، مولوی مخدوم محمد ہاشم۔ تو وہ دونوں یہ سن کر کہنے لگے یہ مجھے کہا ہے، ایک نے کہا یہ مجھے جواب دیا، دوسرے نے کہا یہ مجھے جواب دیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی آواز مبارک انہوں نے سنی، وعلیکم السلام مولوی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی۔ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے یہ، کئی صدیاں پہلے سندھ میں ٹھٹھا جو ہے نا، ٹھٹھا یہ کسی دور میں دینی مرکز ہوتا تھا، یہاں سینکڑوں عورتیں بخاری شریف کی حافظہ ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، اس کا ترجمہ کیا اردو میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید نے۔ اس کا نام رکھا عہد نبوت کے ماہ و سال۔ عہد نبوت کے ماہ و سال کیا مطلب؟ زمانہ نبوت کے مہینے اور سال۔ اس میں تاریخ وائز حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک ایک ایک دن کی تاریخ لکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جیب میں گنجائش ہو، تو کبھی کراچی حیدرآباد کسی دینی مکتبے میں چلے جانا اور وہاں سے یہ کتاب لازماً خرید لینا۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ فلانی تاریخ، مثال کے طور پر یکم ربیع الاول کو کیا ہوا، 2 ربیع الاول کو کیا ہوا، 3 کو کیا ہوا، 4 کو کیا ہوا، پھر یکم ربیع ثانی کو کیا ہوا، یکم رمضان کو کیا ہوا، نبوت کے پہلے سال، نبوت کے دوسرے سال، نبوت کے تیسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال، ایک ایک دن کی تاریخ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں مطالعے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم لوگوں کو سیرت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جماعت ماشاءاللہ 4-5 صفحے تھی اور بیٹھے ہوئے کتنے ہیں؟ 1 صف کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جو چلے گئے ہیں نا، وہ بھی ڈرامہ آدھا گھنٹہ توجہ سے دیکھیں گے، کوئی سیریل چل رہی ہوگی پسند کی، ہم لوگ ہی چلے گئے نہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ ڈرامہ تسلی سے 1 گھنٹے کا دیکھ لیتے ہیں، انڈیا کی فلم 3 گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں، لیکن سیرت النبی سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں سنیں، ہمارا کیا بھائی بول دو نبی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، پھر نہ سنو۔ تعلق بھی ہم نبی سے رکھتے ہیں، ان کی سیرت سننے کے لیے بھی تیار۔ صرف یہ یہاں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ بھائی حضور کی سیرت کو سنو گے، سمجھو گے تو تمہیں اللہ معاف فرمائے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پر، وہ ایک کوئی ٹی وی والے ہوتے ہیں نا، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ نہیں آ رہا۔ سیرت نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے تو کہاں سے آئے گا ہمیں ہمارے نبی کا آخری نبی کا نام؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ علماء کی محافل میں جہاں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر عالم دین سیرت پر، قرآن پر، حدیث پر کہیں بیان کر رہے ہیں تو فوراً بندے کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ تو عہد نبوت کے ماہ و سال، اس میں تاریخ واج لکھا ہے، اشارہ کر دیا، تفصیل سے دیکھنا ہوں، میں اشارتاً بیان کرتا چلنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا اس سے پہلے شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔ کافروں نے کہا کہ دنیا میں تو ہر ایک چیز پر آپ زمین پر تو ہر ایک چیز پر آپ کا جادو چلتا ہے، اب ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب چاند کو 2 ٹکڑے کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے تمام کفار کو جمع کیا، مشرکین مکہ کو، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو یہ معجزہ کر دے تو یہ ایمان لے آئیں شاید۔ حضور علیہ السلام نے یوں 14ویں کا چاند تھا، یہ آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ 13ویں کا چاند ہے، کل 14ویں کا چاند ہوگا، پورا چاند ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے یوں پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر انگلی سے لکیر کھینچی، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک ٹکڑا ادھر
ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر نیچے چلے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھ لیا ہو گیا چاند 2 ٹکڑے؟ ہاں جی ہو گیا, بس اب واپس جڑ جائے. جی جڑ جائے. پھر حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, وہ ٹکڑے آہستہ 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 واپس چاند جڑ گیا. جب یہ چاند جڑ گیا, جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ تو ایمان لے آئے, لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ کہنے لگے کہ محمد سے بڑا جادوگر نعوذ باللہ ہم نے نہیں دیکھا جس کا جادو آسمانوں پر بھی اثر کرتا ہے. ابو جہل کنکر لے کر مٹھی میں آیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نے بہت چھوٹی سی بات پوچھی ہے, میں نہیں بتاؤں گا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں گے کہ میں کیا ہوں. پھر آپ نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو مٹھی سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. ابو جہل نے کنکر پھینکے اور کہنے لگا کہ ایسا جادوگر ہم نے نہیں دیتا جس کا جادو پتھروں پر بھی اثر کرتا ہو. یہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے سینوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے. رکانہ پہلوان تھا مکے کا, کہتے ہیں وہ کتنا طاقتور تھا, اونٹ کی کھال اس کے اوپر ایک پیر رکھ دیتا تھا, یوں دونوں نہیں صرف ایک پیر رکھ دیتا تھا. عرب کے 10 پہلوان اس کے پیر کے نیچے سے وہ اونٹ کی کھال نہیں نکال سکتے تھے, اتنے طاقتور تھا رکانہ پہلوان. چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام دنیا میں کشتی کرنے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے نا. میرے سے کوئی بولے مولوی صاحب آ جاؤ کشتی کرو, بھائی میرا کام ہی کشتی نہیں ہے, بھلے میں طاقتور بھی ہوں تب بھی میرا کام نماز پڑھانا ہے, مسئلہ بتانا ہے, روزہ رکھانا ہے, ٹھیک ہے نا, دین بتانا ہے, کشتی نہیں کرنے کا ہے. وکیل سے کہو بھائی ٹرین چلا, سوال تو بے وقوفانہ ہے نا. ڈاکٹر سے کہو جہاز اڑا, سوال تو بے وقوف. وہ پیغمبر ہیں, ہدایت دنیا کو لے کر آئے ہیں دنیا کے لیے, تم اسے کہہ رہے ہو کہ کشتی لڑے. لیکن رحمت للعالمین تھے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے, تمہاری بھلائی پر حرص تھی انہوں نے فرمایا چلو کشتی کروں گا تو یہ ہارے گا تو کلمہ تو پڑھ لے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ کشتی کے لیے. وہ آیا, حضور علیہ السلام نے یوں پکڑا یوں گرا دیا. وہ خود حیران ہوا کہ ہوا کیا ہے. پلک جھپکتے میں جو میرے پیر کے نیچے سے 10 پہلوان اونٹ کی کھال نہیں اٹھا سکتے تھے, نکال سکتے تھے, ایک محمد نے مجھے پچھاڑ دیا. کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا, کہنے لگا نہیں میں سنبھلا نہیں تھا, ایک دفعہ اور چانس مجھے دیا جائے. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. پھر دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ آسانی سے نیچے پچھاڑ دیا. تھوڑا سا دل کو لگا کچھ تو ہے, پھر کہا چلو ایک اور آخری چانس دے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا سنبھل جاؤ. وہ سنبھل گیا. حضور علیہ السلام نے پہلے سے بھی زیادہ نیچے آسانی سے پھینک دیا. کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ ہے, سوئے ہوئے اٹھے, مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. ہم سوئے ہوئے اٹھیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولو پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے نا, نہیں پڑھ سکتے. شریعت کا مسئلہ ہے, سو گئے وضو گیا. حضرت عائشہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ بھول گئے, سوئے ہوئے تھے, وضو نہیں کیا. آپ نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا رسول ہوں, سونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے, میں بھی انسان ہوں, تم بھی انسان ہو, تم بھی سوتے ہو, میں بھی سوتا ہوں, لیکن تمہارے انسان ہونے میرے انسان ہونے میں فرق یہ ہے, تم سو گے وضو ٹوٹ جائے گا, تمہارا جسم, تمہارا دل, تمہاری آنکھیں, تمہارا دماغ سو جاتا ہے, لیکن میں محمد رسول اللہ جب سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا, اس لیے میرا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے. حضور علیہ السلام کو بھی پسینہ آتا تھا, ہمیں بھی پسینہ آتا ہے نہیں آتا ہے. ابھی گرمی ہو, پسینہ آئے, ظہر کی نماز اندر جب پڑھیں, حبس ہو, برابر کھڑے ہوئے کہ پسینے کی بھی بدبو آئے گی, اپنے پسینے کی بھی بدبو آئے گی.
کتنا بڑا بھی بزرگ ہو اس کے پسینے میں بدبو ہوگی، یہ بشری تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی پسینہ آتا تھا۔ ایک بار حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، گرمی تھی، آپ کے جسم کا پسینہ نیچے زمین کی طرف گر رہا تھا۔ ایک صحابیہ آئی برتن لے کر، ان بوندوں کو جو حضور علیہ السلام کے جسم کا پسینہ بوند بوند بن کر گر رہا تھا اسے جمع کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، فرمایا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ آج کیا یا رسول اللہ، مکے کی عورتیں اپنے بچیوں کو شادیوں میں قیمتی قیمتی عطر دیتی ہیں، میری بچی کی بھی شادی ہے، میں نے سوچا آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار دنیا کا کوئی عطر نہیں ہوگا، یہ میں اسے دینے کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام کا وجود، آپ جائیں گے میں یہاں سے اتروں گا، میرے مؤذن نے اترتے ہوئے مجھے دیکھ لیا ہوگا، آپ پوچھیں گے مولوی راشد مدنی کہاں ہے؟ مؤذن کہے گا یہاں سے گیا تھا، آگے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مولوی حنیف کہاں ہے؟ یہاں سے نکلا تھا، ابھی آگے گیا پتہ نہیں ہے۔ شکیل بھائی کہاں ہیں؟ یہاں سے نکلے تھے، پتہ نہیں ہے۔ آگے کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتہ ہے کیسے ڈھونڈتے تھے؟ گلی میں نکلتے تھے، حضور علیہ السلام کی خوشبو خود ان کی رہنمائی کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، 10 سال میں آپ نے 27 مرتبہ جہاد کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 27 کو جب 10 پر تقسیم کرو گے تو 5.5 مہینے پر جہاد بنتا ہے۔ 27 مرتبہ جہاد کیا، بدر، احد، حنین، تبوک، ٹھیک ہے نا جی، اور خندق، 27 جہاد کیے جن کی قیادت حضور علیہ السلام نے خود فرمائی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف آپ کو احد کے میدان میں ہوئی، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کی زرہ کی کڑیاں آپ کے پیشانی میں پیوست ہو گئیں، تب سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے آخری حج کیا، آخری 10 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ وہیں حضور علیہ السلام پر 11 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے نا جی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت نازل ہونے کے بعد تمام صحابہ کو جمع کیا، فرمانے لگے کہ میرے صحابہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اگلے سال یہاں پر ہم نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسلام کے غلبے کے لیے آئے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح بھی آ گئی، مدد بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں شامل ہونے لگ گئے، گویا اب آپ کا مشن پورا ہو چکا، اب آپ اللہ کی طرف آنے والے ہیں۔ حضور علیہ 11 ہجری شروع ہو گئی، 11 ہجری 632 عیسوی، کہاں سے چلے تھے؟ 500 بھول گئے سر، اوپر سے نکل، میں نے زورے سے ہی لگا لیا، 571 عیسوی، 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، اپریل کی کیا تاریخ تھی؟ 22، شکر ہے کسی کو تو یاد ہے، 22 تاریخ تھی ربیع الاول کی، یا تو 9 تھی یا 8 تھی یا 10 تھی یا 12 تھی۔ وقت کون سا تھا آپ کی ولادت کا؟ صبح صادق کے وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں سے سفر شروع کیا، 13 سال مکے کے گزرے، 10 سال مدینہ منورہ کے گزرے، حجۃ الوداع آ گیا، 11 تاریخ آ گئی، سورۃ النصر آیا نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرما دیا کہ اب آپ کی اور میری یہاں ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام واپس حج سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 29 صفر، 29، اب یہ پچھلا مہینہ سفر تھا نا، 29 صفر کو حضور علیہ السلام ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، آپ کا جنازہ پڑھایا۔ 29 صفر 11 ہجری، ٹھیک ہے نا، 632 عیسوی، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، واپس آئے تو وہیں حضور علیہ السلام کو شدید سر میں درد شروع ہو گیا۔ یہ آپ کے آخری ایام کا ذکر شروع ہو گیا، یہ وفات کا سفر، اگلے جہان کا سفر حضور کا، آپ کو شدید درد شروع ہو گیا۔
یہ درد آپ کی وفات تک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا، گھر گئے، ہر روز ایک بیوی کے پاس جاتے، پوچھتے آج کس کی باری ہے، حالانکہ حضور کو پتہ ہوتا تھا، پھر پوچھتے آج کس کی باری ہے، اگلے دن پوچھتے آج کس کی باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ آقا کریم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت ہے، یہ جو پوچھ رہے ہیں نا یہ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت میمونہ آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سب نے، پہلے حضرت میمونہ نے اپنے گھر پہ جمع کیا، 9 بیویاں تھیں حضور کی وفات کے وقت، 9ویں عائشہ، 7 بیویوں کو جمع کیا، 8ویں میمونہ۔ انہوں نے سب سے کہا دیکھو یہ جو حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں نا آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے، یہ حضور عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، اس لیے مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ بیماری تک آپ حضرت عائشہ کے پاس رہیں گے، ہم نے اپنا حق معاف کیا، جب آپ تندرست ہو جائیں گے پھر اپنی باریاں شروع کیجیے گا۔ اندازہ لگاؤ کتنا بیویوں میں برابری کا نبی تھے، لیکن کتنا انصاف تھا۔ پھر بیویوں نے آ کر عرض کیا، حضور علیہ السلام نے سب کا شکریہ ادا کیا، شکریہ جزاک اللہ کہ تم نے میرے دل کی بات کو سمجھا۔ یہ پیر کا دن تھا، اس پیر کو حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اگلے پیر کو حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یہ 8 دن حضرت عائشہ کے پاس حضور علیہ السلام رہے، شدید بخار، حضرت فاطمہ الزہرا بھی وہاں پر حضور علیہ السلام کے پاس، حضرت عائشہ خدمت کرنے میں، باقی بیویاں بھی وہیں حضور علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے، عیادت کے لیے، صحابہ اکرام بھی عیادت کے لیے۔ چلتے 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 حضور علیہ السلام کا بخار اور زیادہ، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو حضور علیہ السلام کو شدید تکلیف شروع ہوئی، بخار کی، سر کے درد کی۔ عشاء کی نماز میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے حضور علیہ السلام حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر صحابہ اکرام کے پاس تشریف لے گئے مسجد نبی میں، اور ان سے بڑی دل کی باتیں کی اور فرمانے لگے کہ میرا وقت آخری آ چکا ہے، اس لیے اب میں جانے والا ہوں، کسی کا کوئی حق رہتا ہے تو وہ مجھ سے ابھی لے لے، کسی کو میں نے تکلیف دی ہے تو وہ مجھ سے ابھی لے لے، آخرت میں سوال نہیں کرنا۔ نبیوں کا سردار بھی لوگوں کے حق کے بارے میں اتنا احتیاط کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے پتہ نہیں کتنوں کو گالیاں دے رکھی ہیں، کتنوں کو تکلیف دے رکھی ہے، کتنوں کا مال غصب کر رکھا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 3 دینار مجھ سے آپ نے لیے تھے، عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دیے ہوں گے، میں لیے ہوں گے، لیکن مجھے یاد نہیں، ذرا بتاؤ۔ فرمایا رسول اللہ فلاں دن ایک شخص سوالی آیا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد آ گیا، حضرت فضل بن عباس حضور علیہ السلام کے کزن، چچا زاد بھائی، ان سے کہا فضل یہ 3 دینار میرا ذمہ لیتے ہو، تم دے دو گے میری طرف سے؟ اندازہ لگاؤ، 2 جہان کا تاجدار ہے، عرشوں پر جوتوں سمیت سفر کرنے والا ہے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، لیکن دنیا سے اتنی بے رغبتی ہے کہ آخری وقت میں 3 دینار قرض لوٹانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اپنے کزن سے، بھائی سے کہا فضل یہ قرض اس کو دے دو گے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل دے دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی، مجھے بدلہ چاہیے۔ کب؟ یا رسول اللہ فلاں جگہ صف بندی جہاد میں چل رہی تھی، آپ نے چھڑی میرے پیٹ پہ لگائی تھی، مجھے تو اس کا بدلہ چاہیے۔ صحابہ اسے گھورنے لگے، کیا کر رہا ہے، نبی سے چھڑی کا بدلہ لے گا؟ چپ ہو جا، بیٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں میں تو بدلہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ۔ حضور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ لو بدلہ لو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، اپنا کپڑا ہٹائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا، وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے اور پورے جسم پر بوسے دینے لگے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، یہ تو میں نے ایک بہانہ کیا تھا آپ کے جسم پر بوسے دینے کے لیے۔ حضور علیہ السلام راز و نیاز کی باتیں کر کے گھر تشریف لے گئے۔ جمعرات کے دن طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 کنوؤں کا پانی لے کے آؤ۔ کتنے کنوؤں کا؟
یہ سنت علاج ہے بخار کا. بخار ختم نہیں ہو رہا ہو نا، 7 کنویں کا پانی جمع کرو. 7 کنویں کا پانی لایا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ٹب نہیں تھا، حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب لایا گیا. حضور علیہ السلام نے قمیص مبارک اتار دی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اس ٹب میں بیٹھ گئے. حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی حضور علیہ السلام کے جسم پر آہستہ آہستہ پانی ڈال رہے تھے، آہستہ آہستہ پانی ڈال رہے تھے. آپ کے جسم میں پانی گر رہا تھا. 7 کنویں کا پانی آپ کے جسم میں ڈالا گیا. اس کے بعد بخار تھوڑا سا کم ہوا، لیکن پھر اس بخار میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل نہیں رہے. تو صحابہ سے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. تو حضرت عمر قریب کھڑے ہوئے تھے. حضرت عائشہ نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ نماز پڑھاؤ. حضرت عمر نے اللہ اکبر یوں کہا، حضور علیہ السلام کے کان میں آواز پڑی. فرمایا روکو عمر کو، ابو بکر کو بولو وہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو نماز پڑھاؤ. پھر حضرت ابو بکر مصلی پر کھڑے ہوئے، وہ نمازیں. پھر اگلے دن حضور علیہ السلام جمعے کا دن چھوڑ کے ہفتے کے دن حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابو بکر نماز میں تھے، ظہر یا عصر کی نماز تھی. حضور علیہ السلام حجرے سے تشریف لائے. یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے مسجد نبوی ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کروائے. روضہ رسول آپ نے دیکھا ہوگا نا، حضور علیہ السلام کا پرانا محراب بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے نا، جو گئے ہیں وہاں. یہاں یہ محراب ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مکان ہے، روضہ مبارک، ٹھیک ہے نا. یہاں کھڑکی تھی، وہاں سے حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا. ابو بکر کے دائیں طرف یوں تھے تو اس طرف حضور علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے. یہاں ابو بکر، اب گویا کہ حضور ابو بکر کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر باقی صحابہ کی نماز کی امامت کرا رہے تھے. یہ نماز حضور علیہ السلام نے آخری پڑھی. اتوار کا دن گزرا، پیر کے دن حضور علیہ السلام کی صبح کو آپ کی طبیعت میں آرام تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی. حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر، اولاد کو اتنی محبت، والدین کو اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں جتنی محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی. آپ نے فرمایا چلو میں اپنی امت کو ایک دفعہ دیکھ لوں. یوں کھڑکی سے دروازے سے جیسے آئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری سب کی نظریں یوں حضور علیہ السلام کی طرف نماز میں چلی گئی. یوں سب ہم نماز کو بھول گئے کہ ہم نماز میں، سب حضور علیہ السلام کو دیکھنے لگے. تو حضور علیہ السلام نے کھڑکی کا دروازہ واپس، پردہ نیچے گرا دیا اور واپس گھر کو چل دیے. پھر صحابہ اکرام اپنی نماز پوری کی. اب حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے ہیں. حضور علیہ السلام کے سر پر پٹیاں رکھی جا رہی ہیں. آپ یوں حضرت عائشہ، یہ حضرت عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، یوں، یہ حضور علیہ السلام کا آخری لمحات ہے، یوں بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے سینے، میری داڑھی اور سینے کے بیچ میں تھے. یہاں حضور علیہ السلام کا سر رکھا تھا، یوں حضور علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک وقت آیا، دروازے پر دستک ہوئی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کون ہے، دروازہ کیوں بجاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں میرے ابا بیمار ہیں، انہیں تکلیف ہے، تم دروازہ بجا کر شور مچا رہے ہو. حضور علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا بیٹی فاطمہ اس کو دروازہ بجانے سے مت روکو، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے. یہ تو تمہارے ابا محمد کی شان ہے کہ دروازہ بجا کر اجازت لے کر اندر آ رہا ہے، دروازہ کھولا جائے. دروازہ کھولا، 3 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل اور ایک فرشتہ ان کے ساتھ. پہلے حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ آج تک کسی سے اجازت لے کر موت کا فرشتہ نہیں آیا، آج تک کوئی اجازت لے کر نہیں آیا. آج جبرائیل دروازے پر کھڑا ہے، آپ سے اجازت لے رہا ہے. فرمایا لے آؤ. جبرائیل آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ تم مشورہ دو. جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا. تو جبرائیل اسرائیل سے کہا اچھا اگر میں کہہ دوں تو میری روح نکال لو گے؟ یا رسول اللہ بالکل نکالوں گا، یہ تو رب کا حکم ہے. آپ نے پھر حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ پہلے اللہ سے جا کر پوچھ کے آؤ.
کہ میرے بعد میری امت کی رکھوالی کون کرے گا؟ اللہ سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ کوئی باپ سکرات میں کسی کے لیے نہیں پوچھتا، کوئی ماں موت کے لمحات میں کسی کے لیے نہیں پوچھتی۔ یہ سید دو عالم ہیں، یہ فخر کائنات ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ شفیع المذنبین ہیں، یہ راحت للعاشقین ہیں، یہ ساقی کوثر ہیں، یہ شافی محشر ہیں، یہ نبیوں کے افسر ہیں، یہ فاطمہ کے پدر ہیں، یہ عائشہ کے شوہر ہیں، یہ جنگ بدر کے جرنیل ہیں، احد و حنین کے جرنیل ہیں، یہ حجۃ الوداع کے خطیب ہیں، یہ مسجد نبوی کے امام ہیں، خطیب ہیں، یہ ریاست مدینہ کے پہلے حاکم ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ آخری وقت میں بھی ان کے ذہن میں پتہ ہے کہ میرا نواسا حسین کربلا میں ٹکڑے کیا جائے گا، جانتے ہیں میرا نواسا حسن زہر میں تڑپا کر مارا جائے گا، پتہ ہے میرا عمر میری محراب میں قتل کر دیا جائے گا، پتہ ہے میرے عثمان کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا جائے گا، پتہ ہے کہ کوفی جو ہے کوفہ میں میرے علی کو بھی شہید کر دیں گے، لیکن پتہ ہے کہ میری فاطمہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن کسی کے لیے کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا جبرائیل سے جاؤ پہلے اللہ سے وعدہ لے کر آؤ، میرے حسین کو کربلا میں تکلیف نہیں ہوگی، میرے حسن کو زہر نہیں دیا جائے گا، میرے عمر کو نہیں شہید کیا جائے گا، میرے عثمان کو بے دردی سے نہیں مار، نہیں، کیا کہا؟ فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ آؤ میری امت کا رکھوالا کون ہوگا، میری امت کی رکھوالی کون کرے گا، میری امت کو کون سنبھالے گا۔ جبرائیل گئے، جا کر واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا ذمہ دار، رکھوالا، چوکیدار، پالنے والا، سنبھالنے والا میں رب ہوں۔ جب یہ سنا فرمایا انا بالرفیق الاعلی، انا بالرفیق الاعلی، انا بالرفیق الاعلی۔ ہاں اب مجھے میرے دوست تک پہنچا دو، اب مجھے میرے دوست تک پہنچا دو، اب مجھے میرے دوست تک پہنچا دو۔ ضمانت لے لی، اللہ سے ضمانت لی، لیکن پھر بھی ایک تڑپ تھی۔ جا رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے، فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایدیکم، الصلاۃ وما ملکت ایدیکم، الصلاۃ وما ملکت ایدیکم۔ میری امت نماز کا بھی خیال کرنا، اپنے نوکروں، اپنے تابع داروں، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال کرنا، انہیں بھی تکلیف نہیں دینا، کمزوروں کا خیال کرنا، انہیں بھی تکلیف نہیں دینا، اپنی اولاد بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا، انہیں بھی تکلیف نہیں دینا۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جب تیسری بات یوں حضور علیہ السلام نے تائید کی، آپ کی انگلی لرزی، یوں حضور علیہ السلام کے سینے اطہر پر گری، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ یوں سیدھے کیے، پیروں کو یوں سیدھا کیا، حضرت عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ جب دیکھا کہ روح پرواز کر چکی ہے، حضرت عائشہ کی چیخ نکل گئی، تمام ازواج مطہرات سمٹ کر آ گئیں۔ حضرت بی بی ایک بات بھول گیا، وفات سے پہلے آخری دن علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، ایک ایک بیوی کو بلایا، ان کو پیار کیا، انہیں الوداع کیا، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی، اسے رخصت کیا، پھر علی کو بٹھایا، یوں سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پھر یوں کمر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پھر دعائیں دے رہے ہیں حضرت علی کو، سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کمر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں حضرت علی کو، پھر حضرت حسن اور حسین کو بلایا، انہیں یہ سینے سے لگایا، حضرت اپنی گھر والیوں سے الوداع کیا، روئے نہیں، حضرت علی کو الوداع کیا، روئے نہیں، حضرت فاطمہ کو الوداع کیا، روئے نہیں، یوں نواسوں کو سینے سے لگایا۔ تو اچانک حضور علیہ السلام رونا شروع ہو گئے، آنسوؤں کی جھڑیاں جو ہیں وہ آنکھوں سے نکلنے لگ گئیں۔ کیوں؟ پتہ تھا ایک نواسا زہر میں تڑپا کر مارا جائے گا، ایک نواسا سجدے میں تلوار سے گردن جدا کر کے مارا جائے گا۔ وہ چیز زیادہ ہی رونے لگے، ان کو پیار کرنے لگے، پھر ان کو رخصت کیا۔ جب ان کو رخصت کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر وہ مسواک لگا، یہ آخری لمحات کی ایک بات رہ گئی تھی، مسواک لگا رہے تھے، حضور علیہ السلام اس کی طرف یوں دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے سمجھ لیا کہ آپ مسواک لگانا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے لیے ان سے مسواک لے لی۔
اور حضور علیہ السلام کو دی تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ سخت ہے، میں نہیں لے کر آ سکتا، تو حضرت عائشہ نے خود چبائی، کیا کیا؟ خود اس کو چبایا۔ جب مسواک چبائی جاتی ہے تو اس میں تھوک ملتا ہے نہیں ملتا؟ تھوک ملتا ہے۔ کہا میں نے چبایا، نرم کیا، جب مسواک نرم کی تو میں نے پانی اٹھایا، وہ جہاں میرا منہ لگا تھا، میرا لعاب لگا ہوا تھا، میں اس کو دھونا چاہ رہی تھی، حضور نے روک دیا، وہی میرے لعاب والا مسواک اپنے دانتوں پر خود فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ میرا اعزاز ہے کہ میرا لعاب دہن سب سے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے منہ مبارک میں گیا، آپ نے مسواک فرمائی، پھر آپ کی روح قبض ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی اے سورج، یہ زوال کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، زوال کا وقت تھا، ظہر سے پہلے، یوں سورج کی طرف کہا اے سورج، خدا کی قسم آج میرے ابا کی جدائی کا صدمہ اتنا برا ہے، اتنی تکلیف ہے، اگر تجھ پر یہ تکلیف آ جائے نا تو روشنی کرنا بھول جائے گا۔ پھر یوں وہ خود پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے پہاڑوں سنو، میرے آقا میرے ابا کی جدائی کا درد اور غم اتنا تکلیف دہ ہے، اگر تم پر پڑ جائے نا یہ درد، تم پانی بن جاؤ گے، بہہ کر رہ جاؤ گے۔ یہ فاطمہ کا جگر ہے اپنے ابا کے درد کو لے کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق غار حضرت ابو بکر، چونکہ آخری دن رات کو حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، تو آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس، مدینہ سے 4-5 کلومیٹر دور حضرت ابو بکر صدیق کا دوسرا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ وہاں سے پیغام آیا کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو فوراً حضرت ابو بکر گھوڑے پر بیٹھے دوڑ کر آئے، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک سے جو ہے کپڑا اٹھایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، اب آپ پر کوئی غم، کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اب آپ اپنے رب کے پاس آرام کرو گے، آنکھوں کی لڑیاں۔ یہ بات جب حضرت عائشہ کی چیخ سنی، حضرت امہات المومنین کی رونے کی آواز باہر گئی۔ مسجد نبی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم پر یہ اطلاع پہنچی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیوار سے ٹیک لگا لی، انہیں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، دیوار سے چپک کر کھڑے ہو گئے۔ جو لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جسموں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ حضرت عثمان یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ حضرت علی کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ حضرت عمر تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار اگر کسی نے کہا محمد فوت ہو گئے ہیں، محمد رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ نہیں فوت ہوئے، وہ اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، واپس آئیں گے، وہ ہمارے بیچ میں ہوں گے۔ یہ للکار رہے حضرت عمر۔ صحابہ چپ ہیں، بے خود ہیں، بالکل ان کی آواز ہی رونے کی نہیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کر، اللہ نے یہ جگر صرف صدیق اکبر کو دیا تھا، انہوں نے ایسے وقت میں جب امت لرز گئی تھی، کانپ گئی تھی، صحابہ کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر پیغمبر کے گھر سے نکلے، منبر پر پہنچے، فرمایا اللہ خبردار، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے سن لو، محمد فوت ہو چکے، محمد فوت ہو چکے، لیکن تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سن لو، وہ زندہ ہے۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه۔ فرمایا کہ کیا محمد بھی تو ایک اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی تو رسول دنیا سے گئے ہیں، کیا رسول اگر محمد دنیا سے چلے گئے تم الٹے پیر پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو تمہارا نقصان ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب منبر پر ابو بکر نے یہ آواز بلند کی، یہ آیات پڑھی، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نازل ہوئی ہیں، حضرت عمر نے تلوار پھینک دی، رونے لگے، مان لیا حضور ہم سے چلے گئے۔ اب سوال پیدا ہوا، بس بات ختم کر رہا ہوں، آخری لمحات ہے، اب سوال پیدا ہوا، حضرت ابو بکر بھی آ گئے، صحابہ بھی جمع ہو گئے، سوال پیدا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جائے، آیا آپ کے غسل کے کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا کپڑے پہنے ہوئے ہوں؟ چنانچہ طے ہوا آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے، آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، پھر آپ کو کفن دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور علیہ السلام سے پوچھا زندگی میں، یا رسول اللہ آپ جب وفات پا جائیں گے آپ کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟
تو آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد میری میت کو میرے حجرے میں رکھ دینا کفن پہنا کر. جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، اسرائیل آئیں گے، اسرافیل آئیں گے، عرش کے فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ہر آسمان کے فرشتے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے آئیں گے، زمین کے فرشتے آئیں گے، سب میرا جنازہ پڑھیں گے. حضور کا جنازہ کیا تھا؟ یوں کھڑے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ حضور علیہ السلام کا جنازہ ہے. پھر فرمایا میرے بعد، فرشتوں کے بعد پھر میرے اہل بیت آئیں گے، پھر میرے اہل بیت آئیں گے، پھر اہل بیت کی خواتین آئیں گی، پھر اہل بیت کے بچے آئیں گے، پھر اہل بیت کے نوکر آئیں گے، اس کے بعد پھر قریش کے آئیں گے، مہاجرین آئیں گے، مہاجرین مرد آئیں گے، پھر مہاجرین عورتیں آئیں گی، پھر مہاجرین بچے آئیں گے، پھر ان مہاجرین کے نوکر آئیں گے، غلام آئیں گے، اس کے بعد انصار آئیں گے، ان کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے نوکر. یوں کر کے میرا جنازہ ہوگا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دے کر آپ کو آپ کے روضہ مبارک میں جو کمرہ ہے حجرہ مبارک وہاں پر رکھ دیا گیا. آپ کے جسم اطہر کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل فرشتے آئے، سب پڑھ کر چلے گئے. پھر اہل بیت آئے، ٹھیک ہے نا جی، پھر اہل بیت آئے، پھر جو ہے ان کے خواتین آئیں، پھر ان کے بچے آئے، پھر ان کے غلام آئے، پھر مہاجرین آئے، خواتین آئیں، بچے آئے، غلام آئے، پھر انصار آئے، ان کے عورتیں آئیں، ان کے بچے آئے، ان کے غلام آئے. پڑھ دیا. اب سوال پیدا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کھودی جائے. کیسے کھودی جائے؟ ایک قبر ہوتی ہے شقی، ایک قبر ہوتی ہے لحدی. ہمارے ہاں عموماً لحد والی قبر ہوتی ہے، ایک بڑے کھڈا کھودتے پھر اس کے اندر ایک کھڈا کھودتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لحد. اور ایک ہوتی ہے شق، کھڈا کھودتے ہیں پھر اس کھڈے میں سائیڈ میں قبلے کی طرف ایک اور اندر کھڈا کھودتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شقی کہلاتی ہے. اب حضور کی خبر شقی کھولی جائے یا لحدی کھولی جائے، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک صحابی آئے جو اس خبر شقی کھولنے کے، انہوں نے کہا میں خبر کھودتا ہوں. آپ کی خبر کھودی گئی، آپ کو جو ہے وہ خبر کھود کر آپ کو جو ہے وہ خبر میں ڈالا جانے لگا. آپ کو اتارا حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، آپ کے غلام، انہوں نے آپ کو نیچے اتارا. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، قبر کے پیروں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں انگلی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انگلی سے انگوٹھی نکال کر قبر مبارک میں پھینک دی. قبر مبارک میں جب پھینک دی تو کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے قبر میں، اجازت دو تو میں نکال لوں؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں دیکھا قبر میں انگوٹھی گری ہوئی ہے. فرمایا جاؤ نکال لو. حضرت مغیرہ بن شعبہ قبر میں اترے، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ لپٹ گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگ گئے. پھر اچانک صحابہ اکرام کبار صحابہ اکرام نے کہا ان کو نکالو باہر. پھر حضرت مغیرہ کو نکالا گیا. پھر آپ کی اس شخص کو اینٹوں کے ساتھ بند کیا گیا. پھر مٹی ڈالی گئی. مٹی ڈال کر جب باہر نکل رہے تھے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تھی. حضرت انس کا گزر ہوا تو انہیں کہنے لگی انس تم اپنے ان ہاتھوں سے میرے ابا پر مٹی ڈال کر آ گئے ہو، ان ہاتھوں سے مٹی ڈال کر آ گئے ہو. حضرت انس کی جو ہے چیخیں نکل گئیں. اتنے میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ پیر منگل، ٹھیک ہے نا، منگل کے بعد بدھ آتا ہے. بدھ اور منگل کی درمیانی شب اس وقت تک جنازہ پڑھا جا رہا تھا. درمیانی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی. پھر اگلا دن آیا، نماز کا وقت ہوا. حضرت بلال سے کہا گیا بلال اٹھو اذان کہو، نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رونے لگے. فرمایا نہیں میرے بس میں نہیں ہے. پہلے میں اذان دیتا تھا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا میرے آقا سامنے ہوتے تھے، میں یوں اشارہ کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میرا کلیجہ پھٹ جائے گا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا. میرے سامنے روزہ اور نبی پاک کی ذات مبارک نہیں ہوگی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. پھر ایک حضرت بلال چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. ایک رات خواب میں حضور علیہ السلام بلال کے آئے. کہا بلال ہمارا شہر چھوڑ دیا. بلال کی آنکھ کھلی، دھاڑے مارتے ہوئے روئے اور واپس مدینہ منورہ پہنچے. یہ حضور کی وفات کے لمبے عرصے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. سب لوگوں نے فرمائش کی بلال اٹھو آج اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نہیں میں اذان نہیں دوں گا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرے جگر میں اتنی ہمت نہیں میں اذان دے سکوں. آخر حضرت حسن اور حسین سے صحابہ نے کہا
تم بلال پر دباؤ ڈالو، تم بلال کو کہو کہ اذان دے۔ حضرت حسن اور حسین نے کہا چچا بلال اذان دو، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی اذان۔ حضرت بلال مجبور ہوئے، اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اتنا کہنا تھا، مدینے کی عورتیں باہر نکل آئیں، چیخ پکار شروع ہو گئی، کیونکہ یہ اذان تو حضور کی زندگی میں دی جاتی تھی، یہ آواز تو حضور کی زندگی میں دی جاتی تھی۔ بس حضرت بلال نے وہ اذان دی، اس کے بعد کہا کہ بھائی آج کے بعد مجھے اذان کے لیے نہ کہنا۔ ایک صحابی رسول تھے، بکریاں چرا رہے تھے، کسی نے جا کر پوچھا او تجھے پتہ نہیں محمد رسول اللہ وفات پا چکے ہیں؟ کہا اچھا فوت ہو گئے ہیں۔ یوں اس وہیں کھڑے ہوئے، یوں آنکھوں میں انگلیاں ڈالیں، یا اللہ یہ میری آنکھیں مجھے اس لیے پیاری تھیں کہ میں ان سے محمد رسول اللہ کو دیکھوں، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب ان کو نہیں دیکھ سکتا، اب میری یہ آنکھیں لے لے۔ یوں انگلی ہٹائی، بینائی ختم ہو گئی، یا اللہ یہ کان مجھے اس لیے پیارے تھے کہ ان سے محمد رسول اللہ کی آواز کو سنوں، اب نہیں رہے، مجھ سے یہ لے لے۔ سماعت ختم ہو گئی، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ مجھے اب میری جان کی ضرورت نہیں ہے، جب میری جان اس دنیا میں نہیں رہے، اب میری ضرورت نہیں ہے، بس مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ چیخ ماری، کلیجہ پھٹا، زمین پر گرے اور چلے گئے۔ ایک صحابی رسول کو پتہ چلا، عورت کو پتہ چلا، دور سے کہیں سے آئیں، حضور علیہ السلام کے روضے پر آئیں، اتنے درد کی شدت سے اشعار پڑے، اتنے درد کی شدت سے اشعار پڑے کہ صحابہ اکرام تو روئے ہی رہے، آخر خود اس کا کلیجہ پھٹا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ اکرام کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور کے روضے پر یوں ہی جایا کرتے تھے جیسے سامنے حضور موجود ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا میں اپنے روضے میں زندہ ہوں۔ حضور اپنے روضے میں بولو، حضور اپنے روضے میں زندہ ہیں۔ فرمایا تمہارا سلام بھی سنوں گا، تمہارے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں سالوں تک حدیث کا درس دیتے تھے۔ یوں روزے رسول ہوتا تھا، یوں آپ بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے۔ ایک اس کے اندر ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے جو بدبخت کہتے ہیں کہ حضور مر گئے ہیں، اب زندہ نہیں ہیں، تو اس کے ذہن میں سوال آیا کہ میں اب استاد جی سے پوچھوں گا کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرامتاً حضرت حسین احمد مدنی کے ذہن میں القاء کیا۔ اب وہ سوال کرنے والا تھا، اسے کہا اندھے وہ دیکھ، یوں اس کو یوں روزے کی طرف اشارہ کیا، اندھے وہ دیکھ۔ اس نے جو نظر کی اپنی آنکھوں سے اس نے حضور علیہ السلام کو روزے میں زندہ پایا۔ توبہ کر لی کہ آج کے بعد حضور کو مردہ نہیں کہوں گا، حضور زندہ ہیں۔ لیکن ایک بات سن لو، ہمارے وہ احباب، میرا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میلاد مناؤ، خوب مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، سجاؤ، جس کی مرضی۔ میں اس طرح نہیں مناتا، ٹھیک ہے، میرا نظریہ الگ ہے میلاد منانے کا۔ میرا نظریہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ میں سے کوئی بھی میلاد منانا چاہتا ہے نا تو ہر پیر کو روزہ رکھا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کیا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں تو۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، جھنڈیاں لگاتا ہے، سو لگائے، مجھے اعتراض نہیں ہے، جلوس نکالتا ہے نکالے، مجھے اعتراض نہیں ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بھائی میلاد منانے نہ منانے کی ضد میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت ہے، کفر کے فتوے نہیں لگاؤ۔ میلاد منانے والا بھی مسلمان ہے، جو جھنڈیاں لگا کر منا رہا ہے، جو روزہ رکھ کر منا رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کافر کوئی بھی نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام، میرا نظریہ تو یہ ہے کہ ہر پیر کو حضور کی میلاد منانی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر پیر کو۔ سال میں ایک مہینے میں 4 دفعہ پیر آتا ہے، 12 مہینے میں کتنی دفعہ آئے گا؟ 48 یا 52، 48 یا 52، 48 یا 52 سال میں روزے رکھ لو، یہ حضور علیہ السلام کی میلاد ہے۔ میلاد سے تو بحث ہی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہوئے، جو میلاد کا انکار کرے وہ تو ہے ہی کافر۔ سوال تو یہ ہے کہ اس میلاد والے کا پیغام کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، صحابہ اکرام نے کیسے ان سے محبت کی۔ سیرت کو سنو،
پھر سیرت پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کی سیرت اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق۔ یہ تو میں نے صرف وہ جیسے گندم کی بوری رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو جب دیکھتے ہیں نا ساری بوری تو نہیں کھول سکتے نا، تو اتنا سوا ہوتا ہے، وہ ایسے کر کے اس میں لگاتے ہیں، پھر کچھ دانے آ جاتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو یہ ہیں دانے۔ تو بھائی یہ تو سیرت تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں سے ایک چمچ بھر کر میں نے صرف تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے سامنے، میری اوقات نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے کمالات کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ یہ تو وہ جسے کہا نا ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت بمقالت محمدی، فرمایا کہ میں جو نبی کی تعریف کرتا ہوں نا اشعار میں یا الفاظ میں، تو نبی کی تعریف نہیں کرتا، یہ تو میں نبی کی تعریف سے اپنے الفاظ کو قیمتی بناتا ہوں۔ الفاظ کو میرے بہت سارے الفاظ ہوں گے، لیکن سب سے قیمتی الفاظ وہ ہیں جو الفاظ نبی کی تعریف کے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو نبی پر درود کے ہیں، سب سے قیمتی الفاظ ہیں۔ یہ تو ہم اپنے الفاظ کو قیمتی بناتے ہیں، ورنہ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ حضور کی سیرت کو بیان کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ایک ہمارے بزرگ نے ایک بات کہی، سنت اور بدعت فرق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت ہے نبی سے محبت نبی کی مرضی کے مطابق، نبی سے محبت نبی کی بولو مرضی کے مطابق، اور بدعت کیا ہے؟ نبی سے محبت اپنی مرضی کے مطابق، نبی سے محبت اپنی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہم میں سے ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے، کسی پر ڈنڈا اور زور تو نہیں ہے، نہ بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو بحث کر کے کسی بریلوی کو ہم دیوبندی بنا سکتے ہیں، نہ کوئی بریلوی ہمیں دیوبندی سے بریلوی بنا سکتا ہے۔ اپنے اپنے مسلک پر رہو، لیکن ایک اصول یاد کر لو، اگر نبی سے محبت نبی کے مرضی کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، اگر نبی سے محبت اپنی مرضی کے مطابق ہے تو پھر معاذ اللہ، اللہ ہمیں نبی سے محبت نبی کی مرضی کے مطابق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں صحیح اور جائز کہیں، یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غلطی سے بھول حضور کی شان کے مطابق الفاظ نہیں نکلے، یا اللہ تو انہیں معاف فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کا حقیقی عاشق حضور علیہ السلام کی مرضی کے مطابق بنا دے، یا اللہ حضور کا عاشق حضور کی مرضی کے مطابق بنا دے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سنتوں کی اطاعت کرنے کی، انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قادیانی، فتنہ گوہر شاہی، یا اللہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، یا اللہ امت کو ایک اور نیک فرما، یا اللہ امت کو ایک اور نیک فرما، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے خولوں سے باہر نکل کر امت محمد بننے کی توفیق نصیب فرما، امت محمد بننے کی توفیق نصیب فرما، امت محمد بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی